الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین، آج کا ہمارا ویڈیو ہے بچوں کی پرورش کا اسلامی طریقہ۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں، چینل کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کی بٹن کو دبائیں۔ آپ کا میرے ساتھ یہی تعاون ہے۔ بچوں کی پرورش کا اسلامی طریقہ یہ ہے: لڑکا اور لڑکی کو 2 سال سے زیادہ دودھ نہ پلاؤ۔ جب بچہ کچھ بولنے کے لائق ہو تو اسے اللہ عز و جل کا نام سکھاؤ۔ پہلے مائیں اللہ اللہ کہہ کر بچوں کو سلاتی تھی، اور اب گھر کے ریڈیو اور گرافون باجے بجا کر بہلاتی ہیں۔ جب بچہ سمجھدار ہو جائے تو اس کے سامنے ایسی حرکت نہ کرو جس سے بچے کے اخلاق خراب ہوں، کیونکہ بچوں میں نقل کرنے کی عادت ہوتی ہے۔ جو کچھ ماں باپ کو کرتے دیکھتے ہیں وہی خود بھی کرتے ہیں۔ ان کے سامنے نماز پڑھو، قرآن پاک کی تلاوت کرو، اپنے ساتھ مسجدوں میں نماز کے لیے لے جاؤ، اور ان کو بزرگوں کے قصے کہانیاں سناؤ۔ بچوں کو کہانیاں سننے کا بہت شوق ہوتا ہے۔ سبق آموز کہانیاں سن کر اچھی عادتیں پڑیں گی۔ جب اور زیادہ ہوش سنبھالیں تو سب سے پہلے ان کو 5 کلمے، ایمان مجمل، ایمان مفصل، پھر نماز سکھاؤ۔ کسی متقی یا حافظ یا مولوی کے پاس کچھ روز بٹھا کر قرآن پاک اور اردو کے دینیات کے رسالے ضرور پڑھوا دو، جس سے بچے کو معلوم ہو جائے کہ میں کس درخت کی شاخ اور کس شاخ کا پھل ہوں، اور پاکی پلیدی وغیرہ کے احکام کو یاد کرے۔ اگر حق تعالیٰ نے آپ کو 4-5 لڑکے دیے تو کم از کم ایک لڑکے کو عالم یا حافظ قرآن بناؤ، کیونکہ ایک حافظ اپنی 3 پشتوں کو اور عالم 7 پشتوں کو بخشوائے گا۔ یہ خیال محض غلط ہے کہ عالم دین کو روٹی نہیں ملتی۔ یقین کر لو کہ انگریزی پڑھنے سے تقدیر زیادہ نہیں ملتا، انگریزی پڑھنے سے تقدیر سے زیادہ نہیں ملتا، عربی پڑھنے سے آدمی بدنصیب نہیں ہو جاتا۔ ملے گا وہی جو رزاق نے قسمت میں لکھا ہے، مگر تجربہ یہ ہے کہ اگر عالم پورا عالم اور صحیح العقیدہ ہو تو بڑے آرام میں رہتا ہے۔ اور جو لوگ اردو کی کتابیں دیکھ کر وعظ گوئی بھی کا ذریعہ بنا لیتے ہیں، وعظ کہہ کر پیسہ مانگنا شروع کر دیا، ان کو دیکھ کر عالم دین سے نہ ڈر۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا بچپن آوارگی میں خراب کر دیا ہے اور اب مہذب بیکاری ہیں، ورنہ علماء دین کی اب بھی بہت قدر و عزت ہے۔ جب گریجویٹ مارے پھرتے ہیں تو مدرسین علماء کی تلاش ہوتی ہے اور نہیں ملتے۔ اپنے لڑکوں کو شوقین مزاج خرچی لام نہ بناؤ، بلکہ ان کو سادگی اور اپنا کام اپنے ہاتھ سے کرنا سکھاؤ۔ کرکٹ، ہاکی، فٹ بال ہرگز نہ کھلاؤ، کیونکہ یہ کھیل کچھ فائدہ مند نہیں، بلکہ ان کو بنوٹ لکڑی کا ہنر، ڈنڈ، کثرت، کشتی کا فن، اگر ممکن ہو تو تلوار چلانا وغیرہ سکھاؤ، جس سے تندرستی بھی اچھی رہے اور کچھ ہنر بھی آ جائے۔ اور تاش بازی اور پتنگ بازی، کبوتر بازی، سینما بازی سے بچوں کو بچاؤ، کیونکہ یہ کھیل حرام ہیں۔ بلکہ میری رائے تو یہ ہے کہ بچوں کو علم کے ساتھ ساتھ کچھ ہنر بھی سکھاؤ، جس سے بچہ کما کر اپنا پیٹ پال سکے۔ یہ سمجھ لو کہ ہنر مند کبھی خدا کے فضل سے بھوکا نہیں مرتا، اس مال و دولت کا کوئی اعتبار نہیں۔ ان باتوں کے ساتھ انگریزی سکھاؤ، کالج میں پڑھاؤ، جج بناؤ، کلکٹر بناؤ، اور دنیا کی ہر جائز ترقی کراؤ، مگر پہلے اس کو ایسا مسلمان کر دو کہ کوٹی میں بھی مسلمان ہی رہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ قادیانیوں اور رافضیوں کے بچے گریجویٹ ہو کر کسی عہدے پر پہنچ جائیں، مگر اپنے مذہب سے پورے واقف ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کے بچے ایسے الو ہوتے ہیں کہ مذہب کی ایک بات بھی نہیں جانتے، خراب صحبت پا کر بے دین بن جاتے ہیں۔
جس قدر لوگ قادیانی نیچری وغیرہ بن گئے ہیں، یہ سب پہلے مسلمان تھے اور مسلمانوں کے بچے تھے، مگر اپنی مذہبی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے بد مذہبوں کا شکار ہو گئے۔ یقین کرو کہ اس کا وبال ان کے ماں باپ پر ضرور پڑے گا۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی پرورش بارگاہ نبوت میں ایسی کامل ہوئی کہ جب وہ میدان جنگ میں آتے تو اعلیٰ درجہ کے غازی ہوتے تھے اور مسجد میں آ کر اعلیٰ درجے کے نمازی، گھر بار میں پہنچ کر اعلیٰ درجے کے کاروباری، کچہری میں آ کر اعلیٰ درجے کے قاضی ہوتے تھے۔ اپنے بچوں کو اس تعلیم کا نمونہ نہ بناؤ۔ اگر دین و دنیا میں بھلائی چاہتے ہو تو یہ کتابیں خود بھی مطالعہ رکھو اور اپنے بچوں، بیوی بچوں کو بھی پڑھاؤ۔ بہاری شریعت مصنف حضرت مولانا امجد علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کتاب العقائد مصنف حضرت مرشدی و استادی مولانا مولوی محمد نعیم الدین مراد آبادی، شان حبیب الرحمن، سلطنت مصطفیٰ، فقیر حقیر از تقصیر، احمد رضا خان نعیمی، احمد یار خان نعیمی، لڑکیوں کو کھانا پکانا، سینا پرونا اور گھر کے کام کاج، پاک دامنی اور شرم و حیا سکھاؤ۔ یہ لڑکیوں کا ہنر ہے، اس کو کالجیٹ اور گریجویٹ نہ بناؤ۔ لڑکیوں کے لیے اس زمانے میں کالج اور بازار میں کچھ فرق نہیں، بلکہ بازاری عورت کے پاس لوگ جاتے ہیں اور کالج کی لڑکی لوگوں کے پاس جاتی ہے، جس کا دن رات مشاہدہ ہو رہا ہے۔